چھڑی کوئی مجھے دے دو. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. گزشتہ بیان میں آپ حضرات کے سامنے اس کو سیٹ کرو یار، کچھ خود بھی دیکھ لیا کرو. آپ حضرات کے سامنے مسلسل محبت رسول کی علامات کا تذکرہ جاری تھا، جس میں ایک علامت تھی دنیا سے بے رغبتی اور آخرت کے ساتھ تعلق اور آخرت کا فکر. جس انسان کو دنیا کی قلت، حقارت اور زوال سمجھ آ گیا اور آخرت کی طرف اس کا دل راغب ہو گیا، تو یہ بھی حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی علامات اور حقائق میں سے ایک حقیقت بھی ہے اور علامت بھی ہے. اور دنیا کی محبت، دنیا کی چاہت، یہ دجالی فتنوں میں سے ایک بڑا فتنہ ہے، جس میں بڑے بڑے عقل مند حضرات، علم کے دعوے دار اور فہم اور سمجھ کے دعوے دار، وہ بھی اسی میں مبتلا ہے کہ دنیا کی
حقیقت ان کے سامنے کھلی نہیں، موت اور موت کے مابعد کے حالات اس کی فکر نہیں، سمجھ نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس کلمہ گو اور کٹر کافر کی زندگی میں فرق نہیں۔ اپنے آپ کو مسلمان کہلواتا ہے، لیکن جب دنیا کی محبت حرص کا معاملہ آتا ہے تو اس کا ذہن اور قیامت کے منکر کا ذہن، اس میں کوئی فرق سمجھ نہیں آتا، ایک ہی سوچ بن جاتی ہے۔ حالانکہ مسلمان کی فکر اور کافر کی فکر میں فرق ہے۔ مسلمان دنیا میں جو کچھ بھی کرتا ہے اس کو آخرت کی نجات کا ذریعہ سمجھ کے کرتا ہے، اور ایسے اعمال کرتا ہے کہ موت کے بعد آخرت کی زندگی وہ اس کی سمر جائے۔ اور جو کافر ہے اس کی فکر یہ ہے کہ سب کچھ ہے ہی دنیا، آخرت ہے ہی کوئی نہیں، تو اس لیے اس کی ساری محنت دنیا کے حصول کے لیے ہوتی ہے، چاہے فراڈ سے دنیا حاصل ہو، چاہے جھوٹ سے دنیا حاصل ہو، چاہے حلال سے حاصل ہو، حرام سے حاصل ہو، تو اسے ان احکام کی پرواہ نہیں۔ حالانکہ مومن آدمی وہ ایک ایک قدم پہ سوچتا ہے کہ میرا یہ قدم آخرت میں میرے نقصان کا ذریعہ تو نہیں بنے گا اور میری آخرت تباہ تو نہیں ہو جائے گی۔ تو مومن آدمی کی سوچ آخرت کی سوچ ہوتی ہے۔ یہاں پر دو آیتیں یہ ذہن میں رکھ لو، اور پھر ہم اپنے موضوع اصل کی طرف آئیں گے، موت اور سکرات الموت اور حسن خاتمہ، سوء خاتمہ کے احوال۔ یہاں پر اللہ رب العزت نے سورہ الحدید میں دنیا پر اور دنیا کی زندگی پر ایک جامع تبصرہ کیا۔ فرمایا اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو۔ اعلموا، اس حقیقت کو جان لو، اس میں غور کرو۔ اعلموا کا لفظ آیا کہ پوری توجہ کے ساتھ اس بات کو سمجھو اور اس پہ غور کرو اور اس کو جانو کہ دنیا کی زندگی لعب، یہ کھیل ہے، ولہو، اور تماشا ہے، وزینۃ، اور ظاہری ٹیپ ٹاپ ہے، وتفاخر، اور آپس میں فخر کرنا ہے، تفاخر بینکم وتکاثر، اور مال اولاد میں کثرت حاصل کرنا ہے، تکاثر فی الاموال والاولاد۔ تو یہاں چند الفاظ ذرا غور سے دیکھیں۔ ایک لفظ ہے لعب۔ لعب کہتے ہیں چھوٹے بچوں کی کھیل، جو ناسمجھ بچے ہیں وہ جو کھیلتے ہیں گڑیوں کے ساتھ، ریت کے مکان بنا کر، لکیریں مار کر، تو اس کو کہتے ہیں لعب۔ اور وہ اس لیے کھیلتے ہیں کہ ان میں عقل نہیں ہوتا اور ان کا نفس عقل پہ غالب ہوتا ہے، تو وہ اپنا وقت پاس کر رہے ہوتے ہیں کہ کسی طرح ہم خوش ہو جائیں
تو ان کی خوشی ہوتی ہے کھیلنے میں، اور لہو تماشا یہ اس آدمی کا کھیل ہے جو بلوغت کی عمر کو پہنچ گیا تو پھر وہ لاہب کی زندگی میں پڑ گیا۔ اس لاہب میں شہوات بھی ہے، اس لاہب میں فضول تماشے، رنگ رلیاں، یہ ساری لاہب میں ہیں۔ تو پھر اگلا سٹیپ شروع ہوتا ہے جوانی کا، تو جوانی میں خواہشات، شہوات غالب ہوتی ہیں عقل پر، تو اپنی ہوائے نفسانی اور خواہشات کی تکمیل کے لیے آدمی سب کچھ کرتا ہے۔ تو پھر تیسرا دور شروع ہوتا ہے، پوری جوانی، بلوغت کے بعد پھر 20-25 سال کی عمر آتی ہے، تو اس میں تفاخر شروع ہوتا ہے۔ تفاخر آپس میں، اور تفاخر کس میں ہے کہ میرا مال زیادہ ہے اور میرا لشکر زیادہ ہے، میرے مقتدی زیادہ ہیں، میرے مرید زیادہ ہیں۔ مولوی کو شیطان اس طرف لگاتا ہے اس فخر پہ کہ میرے سننے والے زیادہ ہیں، مجھ سے پڑھنے والے زیادہ ہیں، اور پیر اس چکر میں پڑتا ہے میرے مرید زیادہ ہیں، ہدیہ دینے والے زیادہ ہیں، اور عام انسان اس چکر میں پڑتا ہے کہ میرے ووٹ زیادہ ہیں، اور میری اولاد، میرا مال، میرا متعلقین، میرے رشتہ دار، میرا قبیلہ، تو یہ اس کے فخر میں پڑ جاتا ہے تفاخر۔ اور پھر جب جوانی 40 سال سے اوپر چلی جاتی ہے اور جوانی کی دہلیز سے اب بڑھاپے کی طرف روانہ ہوتا ہے، تو پھر ایک چیز اس میں پڑ جاتی ہے تکاثر۔ اب ہرس کی مرض پڑ جاتی ہے اور طول عمل کی، تو موت کی طرف وہ اس لیے نہیں سوچ رہا کہ اس کا ذہن ہی ہے کہ سب کچھ دنیا ہی ہے، آخرت تو چیز ہی کوئی نہیں، اور دنیا نقد ہے، العاجلہ، اسی عاجلہ نقد اور اس کی ظاہر ٹیپ ٹاپ اور زینت پہ یہ ریجھ رہا ہے۔ تو فرمایا اب ہوتا ہے وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، مال کی کثرت، اولاد کی کثرت۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ آدم کا بیٹا بوڑھا ہو جاتا ہے لیکن 2 چیزیں جوان ہو جاتی ہیں، بوڑھے کی 2 چیزیں جوان ہوتی ہیں، ایک حرص علی المال، مال پر حرص بڑھ جاتا ہے کہ میرا مال زیادہ ہو، اور دوسرا زندگی کا حرص بھی بڑھ جاتا ہے کہ میں دیر تک زندہ رہوں۔ تو الحرص علی المال، مال پر حرص۔ تو یہاں فرمایا تکاثر فی الاموال والاولاد، آگے پھر مثال ذکر کی، فرمایا مثال بھی سمجھ لو، کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ، تو دنیا کی زندگی کی مثال ہے۔ پہلے دنیا کی زندگی کے ادوار ذہن میں رکھ لو، ایک بچپن ہے، ایک لڑکپن ہے، ایک جوانی ہے، اور ایک پھر بڑھاپا ہے۔ یہاں سے سٹیپ بائی سٹیپ آدمی جا رہا ہے اور بالآخر بڑھاپے کی عمر میں چلا جائے گا، اور وہ بڑھاپا ہے۔ اب اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اس کی مثال ایسے ہے جیسے آسمان سے بارش آئے اور وہ بارش کی وجہ سے نباتات اگے، کھیتیاں اگے، اور کھیتی جب اپنے عروج پہ پہنچتی ہے، سرسبز و شادابی اور پورا زور پکڑ لیتی ہے، تو اس وقت جو کسان ہیں
کھیت کاشت کرنے والے تو وہ دیکھتے ہیں اور بڑا خوش ہوتے ہیں کہ ہماری کھیتی بڑی پر رونق، ہر طرف سبزے ہی سبزے. تو فرمایا یہ ہے یہی حال ہے انسان کا. پھر کھیتی پر وقت آتا ہے کہ اس کا سبزہ ختم ہونے لگتا ہے اور کھیتی زرد پڑنے لگتی ہے، اس کی رونقیں، رنگ روپ ختم ہوا، وہ زرد ہو گئی. زرد ہونے کے بعد ٹوٹنے لگتی ہے اور پھر ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو جاتی ہے اور اس کے ریزے بکھر جاتے ہیں. تو فرمایا یہی حال ہے انسان کی زندگی کا، جس پہ یہ بڑا دھوکے میں پڑا ہوا ہے کہ یہ بھی اس کی بچپن، اس کی لڑکپن، اس کی جوانی، اور جوانی کے بعد جب بڑھیپا آتا ہے تو فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا، بڑھیپے میں بیماریاں آ گئی، رنگ ختم ہو گئے، ہڈیاں کمزور ہو گئی، اور آدمی موت نہ بھی آئے تو موت کے قریب چلا گیا، چلنے پھرنے کا وہ نہیں رہا. یار یہ سیٹنگ پہلے کرنی چاہیے، ابھی چلے تو ٹھیک ہے، نہیں تو بند کر دے، تیرا کام ہی نہیں لاؤڈ سپیکر چلانا. یہ بھی ہمارے لیے ایک پورا امتحان ہے، فتنہ بھی اور امتحان بھی. ثم یکون حطاما، پھر ہو جاتا ہے وہ ریزہ ریزہ. فی الآخرہ، اب یہ تو کھیتی ختم ہو گئی، لیکن انسان موت کے بعد ختم نہیں ہوتا. یہ کھیتی ریزہ ریزہ ہو گئی اور انسان کا کیا ہوگا؟ فرمایا اگر دنیا کی زندگی کو آخرت کا ذریعہ بنایا تو اس کے لیے مغفرۃ من اللہ و رضوان، اللہ تعالی کی طرف سے مغفرت اور رضوان. اور اگر دنیا کی زندگی کو اس نے کھیل تماشے میں گزارا اور آخرت کی فکر نہیں کی تو فرمایا وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ، تو آخرت میں سخت عذاب ہوگا، عذاب شدید. تو اب دو ہی چیزیں ہیں کہ یہ اس آیت میں دنیا کی زندگی کی پوری حقیقت اللہ نے بیان کر دی، اور پھر فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، نہیں ہے دنیا کی زندگی مگر سامان دھوکے کا، اور یہ دھوکہ ہر ایک کو لگا ہے، متاع الغرور، دھوکے کا سامان. فرمایا سابقوا الی مغفرۃ من ربکم، دنیا کی حقیقت سمجھ چکے ہو تو سابقوا الی مغفرۃ من ربکم، دوڑو طرف بخشش کے اپنے رب کی طرف سے، وجنت، اور جنت کی طرف. تو یہاں ایک پورا خاکہ اس آیت میں قرآن پاک نے دنیا کی زندگی اور دنیا کی ٹیپ ٹاپ کا ذکر کیا. اسی طریقہ سے سورہ یونس میں آیت نمبر 7 میں، وہاں پر بھی اللہ رب العزت نے بعض بدبخت لوگوں کی علامتیں ذکر کی ہیں کہ اللہ کی رحمت سے محروم اور بدبخت لوگ کون ہوتے ہیں؟ اپنی زندگی ضائع کرنے والے. ان الذین لا یرجون لقاءنا، بے شک وہ لوگ جو نئی امید رکھتے ہماری ملاقات کی. یار اس کو بند کر دو اور اس کو ہٹا لو، آپ کی بہت مہربانی ہے، اس کو ہٹا لو.
ان الذین لا یرجون لقاءنا، بے شک وہ لوگ جو نئی امید رکھتے ہماری ملاقات کی. لا یرجون، رجا کے دو معنی ہیں. رجا کا معنی ڈرنا بھی اور رجا کا معنی امید کرنا بھی. تو جو ہماری ملاقات سے ڈرتے نہیں یا ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے، وہ کون ہیں؟ فرمایا رضو بالحیات الدنیا، یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا کی زندگی پہ راضی ہو گئے. یہاں دو لفظ سمجھنے والے ہیں. رضو بالحیات الدنیا، دنیا کی زندگی پہ راضی ہو گئے، آخرت کو طلب ہی نہیں کرتے، آخرت کی طرف توجہ ہی نہیں، صرف دنیا کی نعمتیں، دنیا کی زیب و زینت، دنیا کا مال، اسی پہ راضی ہو گئے. رضو بالحیات الدنیا وطمئنوا بہا، اور اسی دنیا کو اپنا مقصد زندگی بنا لیا، اس پر مطمئن ہو گئے، راضی بھی ہوئے مطمئن بھی. والذین ہم عن آیاتنا غافلون، اور وہ لوگ جو ہماری آیات سے بے خبر ہیں، نہ قرآن جانتے ہیں اور نہ ہماری اس کائنات میں بکھری نشانیاں، ان سے وہ عبرت حاصل کرتے ہیں. اگر قرآن کی قریب آتے، قرآن بھی نے بتاتا کہ یہ دنیا کی زندگی کوئی چیز نہیں اور یہ دھوکے کا سامان ہے، دھوکے کا گھر ہے، اور اگر یہ اس کائنات کی چیزوں اور آیات کونیہ تکوینیہ میں اس میں بھی غور و فکر کرتے تو ایک ایک نشانی اسی کی تھی کہ یہ دنیا ختم ہونے والی ہے اور زوال پذیر ہونے والی ہے. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کائنات سے بھی سبق نہیں سیکھا، آیات سے بھی سبق نہیں سیکھا. فرمایا اولئک مأواہم النار، یہی لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم میں ہے اور یہ جہنمی ہے. یہاں پر جو لفظ ذکر کیا، پہلا اللہ کی رحمت سے محروم لوگوں کا وصف آیا جن کو اللہ کی ملاقات کا شوق ہی نہیں، اللہ کی ملاقات کی امید ہی نہیں، قیامت کی طرف ان کا دل مائل ہی نہیں، چاہے وہ زبانی دعویٰ بھی کریں کہ ہم قیامت کو مانتے ہیں، لیکن قیامت کی طرف دل راغب نہیں، آخرت کی طرف دل راغب نہیں. لقاءنا، تو یہ وہ لوگ ہیں. محرومی کی پہلی وجہ تو سب سے خوش قسمت آدمی وہ ہے کہ جس کی زندگی کا غم اور ہم آخرت بن گئی، فکر اس کو اس کی آخرت کی فکر بن گئی. وہ بیٹھے تو آخرت کو سوچا، چلا تو آخرت کو سوچا، کھایا تب آخرت کو سوچا، سویا تب آخرت کو سوچا. تو جس آدمی کی فکر آخرت والی بن جائے تو وہ سعادت مند آدمی ہے، اور اس فکر پر وہ عمل بھی کرنے لگ گیا. لیکن بدبخت وہ آدمی ہے کہ جس آخرت کا تصور ہی ختم ہو گیا، اس کا غم دنیا کا غم بن گیا. رات کو گھر بیٹھے تب بھی دکان کے تذکرے ہیں، اولاد کے ساتھ بھی دنیا کے تذکرے ہیں، باہر کاروبار میں ہے تب بھی دنیا کیسے آئی، دنیا کے تذکرے ہیں. آخرت کو فراموش کر دیا. تو یہ پہلی نشانی ہے بدبخت کی. جب تک آخرت کی فکر رہے گی تو دنیا کی محبت نہیں پیدا ہو سکتی، اور دنیا پہ آدمی راضی نہیں ہو سکتا، مطمئن نہیں ہو سکتا. مطمئن تب ہوگا، راضی دنیا کی چیزوں پہ تب ہوگا کہ اس کے سامنے آخرت کا تصور نہیں، آخرت کی فکر نہیں. تو فرمایا جب آخرت کی فکر گئی تو اب کیا ہوتا ہے؟ برضو بالحیات الدنیا، دنیا والی زندگی پہ راضی ہو گیا. اور یہ اس کی کم عقلی دیکھو، ایسی زندگی پہ راضی ہوا جس زندگی کا اعتبار ہی نہیں ہے، ایسی زندگی پہ راضی ہوا جس زندگی
کہ دکھ زیادہ ہے اور خوشیاں کم ہیں، ہر خوشی بھی دکھ کے ساتھ ملی ہوئی ہے، اور ایسی زندگی پہ خوش ہوا جو اس کے اپنے بس میں ہی نہیں، اس کے اختیار میں ہی نہیں، ایسی زندگی پر خوش ہو گیا۔ تو فرمایا وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا، جب دنیا کی زندگی پہ راضی ہوا، اب ہے وَاطْمَأَنُّوا بِهَا، اسی دنیا کا مال دیکھ کے خوش ہوتا ہے، مکان دیکھ کے خوش ہوتا ہے، اولاد دیکھ کر خوش ہوتا ہے، اپنے بیوی بچے انہی کو دیکھ کر خوش ہو گیا اور مطمئن ہو گیا کہ میں کامیاب ہوں۔ آج بھی لوگ یہی دیکھتے ہیں کہ پیسہ آ گیا سمجھتے ہیں میں کامیاب ہوں، کاروبار مل گیا کہتے ہیں جی بڑے اللہ کا فضل ہے، ملازمت مل گئی اللہ کا فضل ہے۔ تو آج بھی لوگ اسی میں پڑے ہوئے ہیں، وَاطْمَأَنُّوا بِهَا وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ۔ اور وہ لوگ ہیں جو ہماری آیات سے بے خبر ہیں۔ تو یہاں پر بھی اللہ رب العزت نے اسی حقیقت کو بیان کیا۔ اس پر حضرت حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں یہ کون ہے جو دنیا کی زندگی پر راضی اور خوش ہونے والے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن میں لا یتفکرون فیہا ولا یأتمرون بہا بأن مأواہم یوم معادہم النار۔ یہ وہ لوگ ہیں جس نے کبھی سوچا ہی نہیں کہ ان کا انجام کیا بننے والا ہے اور ان کا نتیجہ کیا ہوگا۔ تو ان کی اصل جو معاد ہے اور نتیجہ ہے وہ آگے۔ اور اسی طرح رضوا بالحیات الدنیا غرضہم وقصارى اعمالہم انما هو مقصور علی ما یصلون الیہ فی الدنیا۔ دنیا کی چیزوں پر یہ خوش ہوتے ہیں اور یہ ان کا مطمع نظر ہے اور اسی پر یہ سکون حاصل کرتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من کانت الآخرۃ ہمہ جعل اللہ غناہ فی قلبہ، جس آدمی کے دل میں آخرت کا فکر پیدا ہو جائے اور اپنے آخرت کے بارے میں سوچ پیدا ہو جائے اور اس کا ہم اصل مقصد اور اصل خیال آخرت کی طرف رہے تو جعل اللہ غناہ فی قلبہ، اللہ اس کے دل کو غنا کی دولت سے نوازتی ہے۔ غنا پنجابی معنی اللہ اس دے دل نو رجا دیں، یہ دل سیر کر دیتے ہیں، دل میں بھوک نہیں رہتی، غنا ہو۔ اور فرمایا کہ جمع لہ شملہ واتتہ الدنیا وہی راغمۃ، اللہ تعالیٰ اس کے سارے کام خود بناتے ہیں اور دنیا اس کے پیچھے عاشق بن کے آتی ہے۔ راغمہ عاشق بن کے دنیا اس کے پیچھے چلتی ہے، لیکن کیا ہو غم اور ہم آخرت کا اس کو لگ گیا، دنیا اس کا مقصود نہیں بنی۔ تو فرمایا دنیا اس کے پیچھے آئے گی، دوڑ کر آئے گی۔ وَمَنْ كَانَتِ الدُّنْيَا ہَمَّهُ، اور وہ بدبخت آدمی جس کی دنیا مقصد بن گیا اور دنیا اس کی فکر بن گئی کہ سب کچھ جو ہے یہ دنیاوی ٹیپ ٹاپ یہی میرے لیے کافی ہے، تو جعل اللہ فقرہ بین عینیہ، اللہ اس کو سزا یہ دیتے ہیں کہ اس کی آنکھوں کو بھوکا کر دیتی، آنکھوں میں بھوک رکھ دیتی۔ ایک ہے بھوک پیٹ میں ہو اور ایک ہے بھوک آنکھوں میں ہو، آنکھوں میں بھوک رکھتا ہے
وفرق علیہ شبلا ولم یأتہ من الدنیا الا ما قدر لہ، تو دنیا تو پھر بھی اتنی ملنی ہے جتنی مقدر ہے، لیکن سزا کیا ملی؟ اب ایک حدیث میں بھی آدمی غور کر لے تو سارے سبق کا خلاصہ سامنے آ جاتا ہے کہ جس آدمی نے اپنا فکر آخرت کو بنا لیا، دنیا اس کے پیچھے دوڑ کے آئے گی، اور اللہ کی طرف سے انعام کیا ہوگا کہ اللہ رب العزت اس کے دل میں غنا پیدا کر دیں گے، اور دل اس کا امیر ہوگا اور دل غنی ہوگا، کیونکہ وہ اللہ رب العزت کے توحید سے معمور ہوگا، تو دل میں بھوک نہیں رہے گی، دل میں کسی دنیا کے حصول کی تڑپ نہیں رہے گی، اور یہ بڑی بات ہے کہ آدمی کا دل سیر ہو جائے اور دل غنا قلبی حاصل ہو جائے، اور ایک وہ ہے جس کو بھوک اس کی آنکھوں میں رکھ دی گئی، اس کے سامنے آپ لاکھوں سونے کے ٹن بھی رکھ لیں لیکن اس کے آنکھوں میں بھوک ہے، وہ وہاں سیر نہیں ہوگا، وہ اس سے بھی اگلا قدم سوچے گا، وہاں سیر نہیں ہوگا، اس سے بھی اگلا قدم سوچے گا۔ اگر ہم یہ غور کر لیں تو آج اکثر لوگ اسی چکر میں پڑے ہوئے اور اسی عذاب میں پڑے ہیں کہ ان کی آنکھوں میں بھوک ہے۔ 1,00,000 مل گیا تو 1,00,000 پہ راضی نہیں، اب انہوں نے آگے چلنا ہے اور کہتے ہیں کروڑ مل جائے۔ جس کو کروڑ ملا ہے وہ کروڑ پہ راضی نہیں، وہ کہتے ہیں مجھے 1 ارب مل جائے، اور جس کو ارب ملا ہے وہ ارب پہ راضی نہیں، وہ کہتے ہیں مجھے خرب مل جائے، اور جو خرب ملا ہے وہ بھی راضی نہیں، وہ کہتے ہیں میں زرداری بن جاؤں، اور زرداری ہونے پہ بھی راضی نہیں، وہ کہتے ہیں میں بش بن جاؤں، یا اور کوئی اس سے بھی اوپر بن جاؤ۔ تو یہ آج پوری دنیا کا آپ مشاہدہ کر لے، ساری دنیا لگی ہے دل کی بھوک لے کر، اور جو آدمی دل کا بھوکا بن جائے تو پوری دنیا کے خزانے بھی اس کو مل جائیں، قارون بھی بن جائے، تب بھی وہ آدمی کبھی سکھ اور چین کا سانس نہیں لے گا۔ اور یہ جو بڑے بڑے چودھری خان ملک سردار ہیں، اگر آپ ان کی ہسٹری معلوم کریں، جن کے اتنے پیسے اتنی دنیا کہ وہ سنبھال نہیں سکتے، خدا کی قسم آپ ان کو قریب جا کر دیکھیں، جتنے ان کے دل میں بھوک اور لالچ اور بخل ہے، ایک غریب آدمی کے دل میں اتنا لالچ اور بخل نہیں۔ سب سے زیادہ دنیا پہ ریجھنے والے، 1-1 روپے پہ جان دینے والے، 1-1 آنے پر رونے والے، 5-5 روپے پہ رونے والے، یہ وہ لوگ ہیں جن کی دنیا بڑھ گئی لیکن دل کا غنا حاصل نہیں ہوا۔ یہ ایسے ہے کہ یہ پیسے ہونے کے باوجود، دولت ہونے کے باوجود، اولاد ہونے کے باوجود، رقبے زمینیں ہونے کے باوجود یہ دل کے بھوکے لوگ ہیں، اور دل میں تنگی ہر وقت اسی لالچ کے عذاب میں ہیں۔ اور ایک وہ آدمی ہے کہ جس کے پاس بظاہر مال نہیں ہے لیکن اس کا دل غنی ہے، اور دل میں امیری ہے، اور دل اس کا سیر شدہ ہے، اللہ کی توحید پہ مطمئن ہے۔ تو اب وہ دیکھو کہ وہ آدمی، اس کے پاس 1 روپیہ بھی نہ ہو، اسے کبھی کوئی غم نہیں ہوگا اور اسے کوئی دکھ نہیں ہوگا، اس کے دل میں کوئی ارمان نہیں ہوگا۔ تو یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وہ نکتہ بیان کیا کہ پوری زندگی آپ اس نکتہ کو تلاش کرتے رہیں کہ اصل غنا دل کا غنا ہے، اور اصل بھوک آنکھوں کی بھوک ہے۔ جس بندے کی آنکھوں میں بھوک آ گئی اور چسکا پڑ گیا حرص علی المال کا، وہ کبھی سیر نہیں ہو سکتا۔ اور جس آدمی کا دل غنی ہو تو اس کو تو کپڑا بھی نہ ملے، پیمند لگے ہوا کپڑا ملے، اور کئی پیمند لگے ہوئے کپڑے ملے تو وہ اس میں بھی بڑا مسرور اور خوش ہوتا ہے۔ ایک صحابی کو، اس کا مفصل واقعہ میں کسی وقت بیان کروں گا،
ایک ٹکڑا میں سنا دیتا ہوں. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک علاقے کا گورنر بنایا، اور یہ صحابی بھی بڑا خوش قسمت تھا. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو زبردستی گورنر بنایا. جب فاروق اعظم نے سے کہا کہ آپ فلاں ایریے کے گورنر بن جائیں، یہ کہنے لگا کہ آپ کی بہت مہربانی، میرا یہ اہلیت بھی نہیں اور میں یہ بھار نہیں اٹھا سکتا. تو حضرت فاروق اعظم اس پہ سخت غصے میں ہوئے اور فرمانے لگے کہ میرے کندھوں پر تم سب نے مل کے اتنی بڑی ذمہ داری ڈال دی کہ مجھے امیر المومنین تم نے بنا دیا، خلیفہ بنا دیا، اور اب تم مجھے چھوڑ رہے ہو. تو مجھے پورے سلطنت کا آپ نے امیر بنایا اور آپ ایک علاقے کے امیر نہیں بنتے. یہ ویسے بات سوچنے والی ہے. اس کو علاقے کا امیر بنایا جا رہا ہے اور وہ بننے کے لیے تیار، اور وقت کا امیر المومنین کیا کہتا ہے غصے میں کہ مجھ پہ اتنی ذمہ داریاں ڈال کے آپ مجھے چھوڑ کے جا رہے ہیں، مجھے پھنسایا اور آپ چھوڑ گئے. یہ ہوتی ہے اصل عہدوں کا حقیقت، عہدوں کی حقیقت. آج پوری دنیا مانگ رہی ہے جی یہ چل رہے ہیں جی ہمیں ووٹ دو، دھر لعنت بے ایمان، یہ مانگ رہے ہیں ہمیں ووٹ دو جی. کیوں؟ کہ میں چیئرمین بننا چاہتا ہوں. چور مین کے بچے، تو چور. پیغمبر نے فرمایا جو عہدہ طلب کرے، عہدے کی تمنا کرے، اسے عہدہ دینا ہی نہیں، وہ اس کا حال ہی نہیں. اور جہاں جناب اشتہار چھپے ہیں، ہر طرف بت لٹکے ہوئے، فوٹو چھاپ کے گلیوں میں، حتیٰ کہ کئی ایسے غیرت کے گئے گزرے کہ مسجد میں فوٹو جا کے فوٹو والا اشتہار ہے، اور اوپر جناب تصویریں لگی ہوئی ہے، کسی کی بلے کی، کسی کی شیر کی، اور یہ اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں جناب، اور اوپر وہ بیٹھا ہے ڈنگر کا ڈنگر جی میں MNA بن رہا ہوں، MPA بن رہا ہوں، چیئرمین بن رہا ہوں. اور اس کے جو خوشامدی ٹبر ہے اور اس کے وہ تلوے چاٹنے والا، وہ بھی ساتھ گاڑیوں پہ گاڑیاں دوڑ رہی ہے، آؤ جی ہمارے چیئرمین صاحب کو ووٹ دو، فلانے کو ووٹ دو. تو بھائی اسلام یہ کہتا ہے جو عہدے کا مطالبہ کرے اسے عہدہ دینا ہی نہیں. پتہ نہیں آپ کو سمجھ بھی آئی ہے کہ نہیں؟ ہاں، آپ جو پھر جو مباحث ہوتے ہیں نا، پھر بیٹھ کے تبصرہ کرتی ہے او یار یہ بندہ تو مباحث کھڑا ہوا ہے، اس لیے اس کا تعامل کرنا چاہیے. لیکن مباحث کھڑا کیا، کوئی مباحث چوری کرے تو آپ تعامل کریں گے، ایک مباحث زنا کرے تو آپ اس کا تعامل کریں گے، ڈاکہ مارے تو آپ اس کا تعامل کریں گے. یہ کون سا تعامل ہے؟ اللہ نے فرمایا لا تعاملوا علی الاسم والعدوان، گناہ اور زیادتی کے کاموں میں مت ایک دوسرے کا تعامل کرو. تعامل کا کام ہے تعاملوا علی البر والتقوی، توحید و سنت کا کام ہو، اس میں ایک دوسرے کے معامل بنو. یہ کیا ہوا کہ ایک طاغوتی شیطان ابلیس کھڑا ہے اور ادھر سارے مباحث بھی پیچھے دوڑ رہے ہیں جیسے ٹرک کے پیچھے کتے لگے ہوتے ہیں، اور وہ بھی صفائیاں پیش کر رہے ہیں اور اس کو اوزا دے رہے ہیں. نہ میرا بھائی، پہلے یہ تحقیق کر کہ جب ایک نظام ہی دجالی طاغوتی نظام شریعت کے خلاف ہے تو اس کی سپورٹ کرنا کتنا بڑا جرم ہوگا. پتہ نہیں آپ کو سمجھ بھی ہے یہ کہ نہیں؟ یہ مسئلہ سمجھو اور سوچو. لیکن جب ووٹوں کا موسم آتا ہے تو آپ سارے کھڑے ہو جاتی اور پھر تعویلیں شروع کر دیتی جی گلی بنانی ہے، ایک گلی تے بنا رہے ہیں تے اگلیاں گلیاں بند پہ ہوں گی، جنت والی گلی کو بند کر رہا ہے، پھر تعویلیں شروع ہو جاتی ہے اور کئی قسم کے. تو خیر یہ بھی صحابی ہے. حضرت فاروق اعظم نے اسے زبردستی امیر مقرر کیا، زبردستی امیر، علاقے کا امیر بن گیا. اور وہ تو جماعت صحابہ جو دن رات جہاد کرنے والے لوگ تھے، اور جہاد کی برکات میں سے
ایک بڑی برکت غنائم کا حاصل ہونا. کبھی مجاہد بھوکا نہیں رہتا. اللہ نے غنائم کو اس امت کے لیے حلال بنا دیا. پیغمبر کریم نے فرمایا یہ بھی اس امت کے خصائص میں سے ہے کہ غنیمتوں کا مال اللہ نے اس امت پہ حلال کیا. تو بہت بڑا ایریا اس صحابی کی عمارت میں حضرت فاروق اعظم نے خط لکھا اور فرمایا کہ اس ایریا کے جتنے نادار غربا ہیں، جو وہاں نادار غربا اور فقیر لوگ ہیں جن کے پاس کھانے پینے کو کچھ نہیں ہے، ان کی فہرستیں بنا کے ہمیں دو. اور آپ کا جو تجالی نظام ہے اس میں بھی فہرستیں بنتی ہیں. یہاں پر بھی فہرستیں ہوتی ہے کہ ٹیکس کس پہ لگانی ہے، کس کس چیز پہ ٹیکس آئے گا. مسجد کا بل آیا، ٹیکس ٹی وی کا بھی ساتھ ہے. مسجد کا بل دینا ہے اور ٹی وی، امام مسجد ٹی وی دیکھتے ہیں، فلمیں اور وی سی آر لگا ہوا ہے مسجد میں. یہ ہے آپ کی حکومت، یہ نظام ہے. اور تجالی نظام کی ایسے نحوست ہوتی ہے. تو اسلامی حکومت وہ ہوتی ہے جو غریبوں کا بھی لحاظ رکھے. اور یہ جو استحصالی نظام ظلم کا نظام ہے، اب جتنی مہنگائی ملک میں ہو چکی ہے، آپ غربا اور متوسط طبقہ اس کا اندازہ کر سکتا ہے. اور یہ جو اربوں پتی لاکھوں پتی اوپر بیٹھے ہیں کارٹون، انہیں کیا، ان پہ کون سا اثر ہے؟ چاہے اس سے چار اس سے اور بھی مہنگائی ہو جائے، ان بڑوں پہ تو کوئی اثر نہیں. زمینیں ان کے پاس، پیسے ان کے پاس، کاروبار ان کے پاس، پورے ملک کو لوٹ کے کھا جانے والے ان کے پیسے میں تو کوئی اثر ہی نہیں ہوگا. اور جب بھی رگڑا لگے گا غریب کو لگے گا اور متوسط طبقہ کو رگڑا لگے گا. اور وہ بے فکر ہے، چاہے ملک سارا ڈیفالٹ ہو جائے اور ختم ہو جائے تو ان بے ایمانے، یہ بے ایمان تو جیسے وہ کتے لڑتے ہیں مردے پر، مردار پہ لڑتے ہیں کھانے کے لیے. تجھے کرسی پہ لگے ہوئے ہیں، میں وزیر اعظم بن جاؤں، میں وزیر اعظم بن جاؤں، تو وہ تم تو مر جاؤ یا جو مرضی ہو. یہاں تو کفن کے پیسے نہیں ہیں غریب کے پاس، دفن کا انتظام نہیں کر سکتا. اور اوپر یہ بڑے طاغوتی اور انگریزوں کے غلام کلمہ گو انگریز یہ لگے ہیں کرسی کی لڑائی پہ. وہ اس کو سینگ مار رہا ہے، یہ اس کو سینگ مار رہا ہے. تو یہ ہوتا ہے، یہ اللہ کا تم پہ بھی عذاب ہے کہ تم نے بھی کبھی نہیں سوچا کہ ہم مسلمان ہیں، ہمارا دین محمدی دین ہے، ہمارا قانون محمدی قانون ہے. ہم غیر اللہ کے قانونوں، یہود نصارہ کے غلام نہیں، ہم محمد مصطفیٰ کے غلام ہیں. تو جب غلام محمد مصطفیٰ کی تو پھر نظام بھی کون سا آنا چاہیے؟ بولو، پھر نظام بھی آنا چاہیے محمد الرسول اللہ کا، پھر قانون بھی آنا چاہیے محمد مصطفیٰ کا. آج آپ کا ملک عدالت قرآن کے قانون سے خالی، انگریز کا قانون وہاں چل رہا ہے اور یہود و نصارہ کے وضع کردہ قوانین وہاں چل رہے ہیں. لیکن مسلمان خوش ہیں، او جی ووٹ ہو رہے ہیں تو اس کو چیئرمین بنا دو، اس کو چورمین بنا دو، یہ تمہیں گلی بنا دے گا، وہ تمہیں سولنگ بنا دے گا. تمہیں اسی پہ لگا دیا اور نہ دین کی پرواہ ہے، نہ قرآن کی پرواہ ہے، نہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نظام انصاف کی پرواہ ہے. تو بہرحال حضرت فاروق اعظم نے خط لکھا، فقراء کے نام بھیجو. جب حضرت کا عملہ پہنچا اور پورا جائزہ لیا تو جتنے فقراء تھے ان کی فہرستیں فاروق اعظم کے پاس پہنچی. اور جب فاروق اعظم نے دیکھا کہ ان فہرستوں میں اس گورنر کا نام بھی موجود تھا، وہ جو امیر بنایا اس کا نام بھی موجود تھا، تو حضرت فاروق اعظم زور زور سے رونے لگے. حتیٰ کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو گئی. اور حضرت فاروق اعظم نے 1,00,000 درہم اپنے ذاتی مال سے بھیجا اس کی طرف، لاکھ تھا یا لاکھ کے قریب، اور بھیجا اس امیر کی طرف کہ یہ تجھے میں ذاتی طور پہ دے رہا ہوں، اس لیے اس کو اپنے اہل و عیال
ان کی خدمت میں لگا اور اپنی غربت کو دور کر جب وہ پیسے پہنچے اور قاصد نے جا کے بتایا یہ پیسے پہنچے تو وہ آدمی رو پڑا اور پڑھتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بیوی نے پوچھا حضرت کیوں امیر المومنین کہیں فوت تو نہیں ہو گئے، کیوں یہ انا للہ پڑھ رہے ہو؟ کہتا ہے میں انا للہ اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ دنیا کی محبت کا فتنہ میرے گھر میں داخل ہو گیا، یہ دنیا کی محبت والا فتنہ میرے گھر کے اندر داخل ہو گیا، یہ پیسے مجھے ملے اور اس اپنی پیاس بجھانے کے لیے۔ تو بیوی نے کہا میں کیا مدد کر سکتی ہوں؟ تو فرمانے لگے اگر تو میری مدد کر اور مجھے اجازت دے دے کہ ان پیسوں کو ابھی غریبوں میں تقسیم کر دوں تو میرا بوجھ ہلکا ہو جائے گا۔ تو بیوی نے اجازت دی، وہ خود بھی فقیر ہے لیکن سارے پیسے فقراء میں خرچ کیے، اب خوش ہوا اور چہرہ چمکنے لگا، کہتا ہے اب میرا دل مطمئن ہوا ہے۔ یہ ہوتا ہے غنا قلبی، یہ کیا ہوتا ہے غنا قلبی، دل سیر ہو گیا۔ اسی چیز کو اللہ کے رسول نے فرما دیا، دل میں اللہ غنا پیدا کر دیتے ہیں، پھر دنیا کا لالچ نہیں رہتا، دنیا کی محبت نہیں رہتی، مال نہ بھی ہو لیکن دل مطمئن ہوتا ہے، اور جس کی آنکھوں میں بھوک آ جائے، ہزاروں نہیں ساری دنیا کے خزانے بھی جمع ہو جائیں، اس کی بھوک کبھی ختم نہیں ہوتی اور اس کی بے سکونی کبھی ختم نہیں ہوتی۔ وہی صحابی، وہی گورنر اور امیر جب حضرت فاروق اعظم نے شکایات طلب کی اور حضرت فاروق اعظم سر عام اپنے امراء کی شکایات سنتے، یہ ہوتا ہے نا نظام عادل، اور اسی سے یہ ڈرتی ہیں، نظام سب کی خصوصی شکایات سنتے کہ کسی کو میرے کسی امیر سے کوئی اگر گلہ ہو تو پیش کرو، تو اس امیر کی 4 شکایتیں آئیں، 4 شکایات آئیں۔ ایک شکایت یہ آئی کہ یہ آدمی صبح جب عدالت کا ٹائم ہوتا ہے تو یہ آدمی دوپہر کے قریب عدالت میں پہنچتا ہے، صبح سویرے عدالت میں نہیں آتا فیصلہ کرنے کے لیے۔ ایک یہ شکایت تھی، فاروق اعظم نے دیکھا اس کی طرف تو کہتے حضرت یہ ٹھیک کہتے ہیں، اصل بات یہ ہے کہ میری بیوی بیمار ہے اور میرا کوئی خادم نہیں ہے، تو میں صبح نماز پڑھانے کے بعد گھر جاتا ہوں، آٹا خود گوندتا ہوں، پھر اس کو پکاتا ہوں اور اپنے بچوں کو کھلا کے یہ گھر کے سارے کام میں کر کے پھر اپنی کچہری میں آتا ہوں اور عدالت میں آتا ہوں، یہ میری وجہ ہے، یہ مجبوری ہے۔ انہوں نے پھر شکایت کی کہ ان کی ایک شکایت یہ ہے کہ یہ رات کے وقت ملاقات نہیں کرتا، رات اگر کوئی اس کے پاس آئے بھی صحیح تجھے ملتا نہیں ہے۔ فاروق اعظم نے فرمایا بتا رات کو کیا کرتا ہے؟ اس نے کہا حضرت جی یہ بھی میری مجبوری ہے، میں نے دن حکومت کے کاموں کے لیے وقف کیا ہے اور رات جو ہے یہ میں نے اپنے رب کے لیے وقف کی ہے۔ دن عدالت میں ہوتا ہوں، رات مصلے پہ ہوتا ہوں، اور یہ میں نے اپنی آخرت اور اپنے رب کی رضا کے لیے وقف کی ہے، یعنی عبادات کے لیے وقف کی ہے۔ یہ دوسری شکایت تھی۔ اسی طرح ایک شکایت اس طرح کی اور بھی تھی۔ الغرض یہ ہے کہ آپ شکایت کا اندازہ کر لیں، یہ تب ہوتا ہے میرا بھائی کہ جب دل غنی ہو جائے۔ پیغمبر کریم نے یہی حقیقت سمجھائی ہے اور فرمایا جس آدمی نے اپنا غم اور فکر آخرت کو بنا لیا، من کانت الآخرۃ ہمہ، ہر وقت اس کو آخرت کا فکر دل دماغ میں آ گیا، جعل اللہ غناہ فی قلبہ، اللہ غنا کو اس کے دل میں کر دے گا، اس کے دل کو امیر کر دے گا۔ اور دل امیر کیسے ہے؟ جیسے میں نے مثال دی ہے، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں نے 70 صحابہ کو دیکھا، 70 رجلا من اصحاب الصفہ،
اصحاب صفہ کے 70 طالب علموں کو دیکھا جو بڑے مطمئن، بڑے خوش تھے، لیکن ان کی حالت کیا تھی؟ 70 من اصحاب صفہ ما منہم رجل علیہ رداء اما ازار و اما کساء، ان میں ایک آدمی بھی نہیں تھا جن پر پورا بدن ڈھانپنے کی چادر موجود ہو۔ 70 صحابہ کو دیکھا ہے، چادر نہیں ہے کہ پورا وجود ڈھانپ سکے، اور فرماتے ہیں تہ بند تھا، کپڑا تھا، اور وہ بھی آتا تھا یہاں ساکین تک، یہاں موٹی پنڈلی